السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ سب کو خوش رکھے۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے لمبی چوڑی بات نہیں کرنا چاہوں گا، بلکہ ایک چھوٹا سا سوال آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ آج کل ہندوستان کے اندر یہ بات بہت زور و شور سے کہی جا رہی ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی 18% ہے، اور اس کے باوجود بھی ان کی کوئی قیادت نہیں ہے، کوئی رہنما نہیں ہے، ان کا کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہے۔ اور ایک قوم کے لیڈر جو خود کو مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم 2% ہیں اور ہماری خود کی سرکار ہے، ہمارے پاس لیڈر ہے۔ تو سب سے پہلا سوال تو میں ان کو یہ کرنا چاہتا ہوں، ان کی خدمت میں یہ سوال عرض ہے کہ آپ کس قوم کے لیڈر ہیں، اور آپ کو لیڈر کس نے بنایا ہے اس قوم کا؟ اور اگر آپ صرف اسی قوم کے لیڈر ہیں تو کیا آپ کو ووٹ صرف اسی قوم نے دی ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے؟ اگر آپ صرف اپنی قوم کے لیڈر ہیں تو پھر مسلمانوں کا الگ لیڈر ضرور ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آپ کے پاس صرف اپنی قوم کی ووٹ نہیں ہے، آپ سب کے ووٹ سے وہاں تک پہنچے ہیں اور سب نے آپ کو ایک لیڈر بنایا ہے۔ تو آپ یہ بات کہنے کے بالکل بھی حقدار نہیں ہیں کہ ہماری اتنی آبادی ہے اور ہمارے پاس یہ لیڈر ہے۔ پھر مسلمانوں کی کوئی قیادت نہیں ہے، تو جس کو مسلمان ووٹ دیتے ہیں یا دوسری قوم کے لوگ ووٹ دیتے ہیں، کیا وہ ان کے رہنما نہیں ہیں، ان کے لیڈر نہیں ہیں؟ یا وہ جس برادری سے تعلق رکھتے ہیں، جس مذہب سے، جس قوم سے تعلق رکھتے ہیں، صرف اسی قوم کے لیڈر ہیں؟ کیا ایسا ہے ہندوستان کے اندر؟ اگر ایسا ہے تو پھر تو ہر قوم کا الگ الگ لیڈر ہونا چاہیے، ہر برادری کا، ہر مذہب کا ایک الگ لیڈر ہونا چاہیے، ان کے لیے الگ انتظام ہونے چاہیے۔ یہ تو آپ ملک کو بانٹنے والی بات کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارا ملک آزاد ہے اور اس میں ہر کسی کو اپنا رہنما منتخب کرنے کی اجازت ہے، ہر شخص کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہے، اور آپ ملک کو تقسیم کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کو الگ کرنا چاہتے ہیں، ہندوؤں کو الگ کرنا چاہتے ہیں، سکھوں کو الگ کرنا چاہتے ہیں۔ ملک ایسے نہیں چلنے والا، اس میں قیادت سب کی کرنی پڑتی ہے۔ آپ کسی قوم کے رہنما نہیں ہیں اور کوئی نہیں مانتا آپ کو اپنا رہنما، اپنا لیڈر۔ آپ وہاں تک پہنچتے ہیں تو سب کی مدد سے پہنچتے، سب کی مدد آپ کو ملتی ہے، سب کے ووٹ ملتے، تب وہاں تک پہنچ پاتے ہیں آپ۔ اور آپ کی آبادی اتنی نہیں، جس کی آبادی نہ ہو اس کی رہنمائی کیسے ہو سکتی ہے؟ جس کی آبادی سب سے کم ہو اور وہ اپنی قوم کے ووٹ سے سوچے کہ رہنما بن جائے اور لیڈر بن جائے، ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ نہیں جناب، یہ ایسا آپ غلط سوچتے ہیں۔ اور مسلمان غلام نہیں ہے کسی کا۔ یہ بات الگ ہے کہ مسلمان کسی ایک کی قیادت میں نہیں ہے۔ جس طرح سے ساری قومیں ہیں، سب کا الگ الگ وشواس ہے، الگ الگ سوچ ہے، جس کو پسند آتا ہے اس کو ووٹ دیتے ہیں اور وہ اس کی قیادت کرتے ہیں۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ جس برادری سے، جس قوم سے کھڑا ہو گیا وہ اس کا رہنما بن گیا ہے۔ تو آپ ملک کو بانٹنے کا کام نہ کریں، یہ ملک سب کا ہے اور اس ملک میں آزادی کے ساتھ سب کو رہنے دیں۔ یہ پھر سے مسلمانوں کا نام لے کے آپ اپنی سیاسی روٹی نہ سیکیں۔ یہ بات جب بھی الیکشن کا وقت آتا ہے تو کوئی نہ کوئی لیڈر مسلمان کا نام لے کے اور اپنی سیاسی روٹیاں سیکنا شروع کر دیتا ہے، کبھی کہیں کبھی کہیں۔ اب تک ہمارا پنجاب یہ معمول تھا، اب یہاں پہ بھی یہ ہوا چلنے لگی ہے۔ تو بہتر ہوگا کہ اس سے پرہیز کیا جائے، ہندو مسلمان اور سکھ مسلمان اور سکھ ہندو نہ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ یہاں امن و امان کے ساتھ سب رہتے ہیں۔ اس ملک کی ہوا واقعی بہت خراب ہے، لیکن پنجاب کا ماحول نہ خراب کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ آپ اپنی سیاسی لڑائیاں لڑتے رہیں، لیکن مسلمانوں کا اس طرح استعمال نہ کیا جائے۔ مسلمانوں کی جب قیادت آئے گی تو آپ دیکھیں گے یہاں کسی کا راج نہیں چلنے والا، یہاں یہ شاشن نہیں ہے، یہ آزادی ہے، جمہوریت ہے۔ یہاں ہر قوم کا بندہ الیکشن میں کھڑا ہو سکتا ہے، اور جو کھڑا ہوگا وہ پورے ہندوستان کا رہنما ہوگا، وہ کسی قوم کا نہیں ہوگا۔ جو بھی یہاں پردھان منتری بنتا ہے وہ پورے ملک کا بنتا ہے، صرف ان کا نہیں بنتا جنہوں نے ان کو ووٹ دیے ہیں۔
तो आप इतने पढ़े लिखे लोग हैं और इतनी बेकार और घटिया बातें करते हैं तो अच्छा नहीं लगता। जरा सोच समझ के स्पीच दिया करें, सोच समझ के अपने बयान रिकॉर्ड कराया करें। कुछ भी अगर सामने माइक आ गया तो आप कुछ भी कहने लगेंगे और ये इतने वो उतने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान बहुत इज्जत के साथ और आज़ादी के साथ इस मुल्क में जी रहे हैं। अगर हमारे साथ जुल्म होता है तो उसका ये मतलब नहीं हम बहुत गिरे हुए लोग हैं, नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान बहुत आला कौम है। मुसलमान किसी से दबते नहीं हैं, किसी से डरते नहीं हैं। मुसलमान सिर्फ एक अल्लाह से डरते हैं। हमने इस मुल्क में रहने की कसम खाई है और इज्जत से रहने की कसम खाई है। हमने इस कानून पर अपना हदफ लिया है और इस कानून के मुताबिक हम यहाँ आराम से और इज्जत के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। जब तक ये कानून रहेगा हम इस कानून की कदर करेंगे और जो इस कानून के दायरे में जो हुकूमत करेगा, जो भी होगा उसको इस कानून के दायरे में ही रहना पड़ेगा। कोई अलग से अपना शासन या अपना कानून यहाँ नहीं चला सकता। यहाँ हर मजहब को अपनी अपनी आज़ादी और हक हासिल है, तो सब आज़ादी के साथ जी रहे हैं। कोई किसी का लीडर और रहनुमा नहीं है। हिंदुओं का अलग नहीं है कोई, न सिखों का कोई अलग है, न मुसलमानों का कोई अलग है। जो है वो सबका है। जो पार्लियामेंट के अंदर पहुंचता है वो सबके लिए जाता है, अपनी कौम के लिए नहीं जाता। तो आपको ये बात समझनी चाहिए, मुसलमान लावारिस कौम नहीं है जनाब।